السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے پراسرار اور جادوئی مقام کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے صدیوں سے لوگوں کی تخلیق کو جلا بخشی ہے۔ یہ کہانی ہے کوہ کاف کی، ایک ایسا افسانوی پہاڑ جو مشرقی ادب، اسلامی روایات اور داستانوں میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ کوہ کاف کے گرد جنات، پریوں اور دیومالائی مخلوقات کی ایسی داستانیں بنی ہیں جنہوں نے نسل در نسل لوگوں کو حیران کیا ہے۔ تو آئیے کوہ کاف کی اس پراسرار دنیا میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسلامی اور مشرقی ادب میں کوہ کاف کا ذکر صدیوں سے ہوتا آیا ہے۔ یہ ایک افسانوی پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے انتہائی کنارے پر واقع ہے۔ کوہ کاف کا ذکر مختلف تہذیبوں، داستانوں اور شاعری میں ہوتا رہا ہے۔ یہ داستانی اور مذہبی کہانیوں میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس پہاڑ کو نہ صرف جنات اور پریوں کی رہائش گاہ کہا گیا ہے بلکہ اسے ماورائی طاقتوں اور مخفی علوم کا مرکز بھی تصور کیا جاتا ہے۔ کوہ کاف کی جغرافیائی حیثیت ہمیشہ سے چھپی رہی ہے۔ مختلف روایات میں اس پہاڑ کے جگہ کے بارے میں مختلف دعوے کیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پہاڑ زمین کے مرکز کے نزدیک ہے، جبکہ بعض روایات میں اسے قطب شمالی یا قطب جنوبی کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ تاہم حقیقت میں کوہ کاف کو ایک دیومالائی پہاڑ مانا جاتا ہے جس کی کوئی حقیقی جغرافیائی حیثیت نہیں ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق جنات کا وجود کوہ کاف کے ساتھ وابستہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنات اس پہاڑ کے ارد گرد رہتے ہیں اور ان کی زندگی کا بیشتر حصہ یہاں گزرتا ہے۔ جنات کو قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور اسلامی علماء نے مختلف اقسام کے جنات کے بارے میں تفصیلات فراہم کی ہیں۔ ان میں سے بعض جنات کوہ کاف کے مقیم سمجھے جاتے ہیں جہاں وہ اپنی ماورائی طاقتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنات نے یہاں اپنے قلعے، محل اور بادشاہتیں بنا رکھی ہیں اور وہ انسانوں سے دور اپنی دنیا میں مصروف ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی بھی کوہ کاف سے جڑی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر حکومت دی تھی اور وہ ان سے مختلف کام لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا اور وہ کوہ کاف کے ارد گرد پرواز کرتے تھے۔ اس دوران وہ کوہ کاف کے جنات سے ملاقات کرتے اور ان سے مختلف کام لیتے تھے۔ ان جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر مختلف تعمیراتی کام کیے اور ان کی خدمت میں مصروف رہے۔ پریوں کا ذکر بھی کوہ کاف سے وابستہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف کی خوبصورتی اور جادوئی ماحول پریوں کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ یہ پریاں اپنی خوبصورتی، لطافت اور حسن کی وجہ سے مشہور ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ کوہ کاف کے جھیلوں اور باغات میں رہتی ہیں۔ بعض داستانوں میں ذکر ہے کہ یہ پریاں انسانوں کے ساتھ رابطہ قائم کرتی ہیں اور کبھی کبھی ان کی مدد بھی کرتی ہیں۔ کوہ کاف کا ذکر فارسی ادب میں بھی کثرت سے ملتا ہے۔ شاہ نامہ جو کہ فارسی ادب کا ایک مشہور شاہکار ہے، اس میں کوہ کاف کا ذکر ملتا ہے۔ فردوسی کی اس کتاب میں کوہ کاف کو ایک دیومالائی مقام کے طور پر پیش کیا گیا ہے جہاں مختلف دیو اور دیومالائی مخلوقات رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوہ کاف کو مختلف فارسی شاعروں نے اپنی شاعری میں بھی شامل کیا ہے، جس سے اس پہاڑ کی کہانی اور بھی مشہور ہو گئی ہے۔ اگرچہ کوہ کاف کی کہانیاں اور روایات بہت مشہور ہیں لیکن حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ صرف ایک دیومالائی تصور ہے جسے مختلف تہذیبوں نے اپنی کہانیوں اور روایتوں میں شامل کیا ہے۔ کوہ کاف کو ایک افسانوی مقام سمجھا جاتا ہے جس کی جڑیں قدیم عقائد اور دیومالائی داستانوں میں پیوست ہیں۔ آج کے دور میں کوہ کاف کو بعض لوگ ایک روحانی اور ذہنی مقام کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں انسان اپنے خیالات، خوابوں اور تخلیقات کی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ بعض فلسفیوں کے نزدیک کوہ کاف ایک ایسی دنیا کی علامت ہے جہاں انسان اپنی اصل حقیقت کو تلاش کر سکتا ہے۔
یہ پہاڑ انسان کی اندرونی دنیا اور اس کے مخفی رازوں کی علامت کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کوہ کاف کی یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسانی تخلیق اور روایات کی دنیا کتنی وسیع ہے اور گہری ہو سکتی ہے۔ کوہ کاف اگرچہ ایک افسانوی مقام ہے، لیکن اس کی کہانیوں نے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص جگہ بنا لی ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہر تہذیب اور معاشرت میں ایسی داستانیں موجود ہیں جو ہمیں ہماری جڑوں سے جوڑتی ہیں اور ہماری ثقافتی وراثت کا حصہ ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو کوہ کاف کی ایک کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلی بار ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔